نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین سیریز حصہ 9۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کوفہ جانے کا مقصد۔ حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کوفہ کس مقصد کے لیے جا رہے تھے، یہ وضاحت ضروری ہے۔ شیعہ تو کیا، بعض اہل سنت بھی بلا تحقیق کہہ اٹھتے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ شیعہ کا کلمہ پھیلانے نکلے تھے؟ کیا عقیدہ تحریف القرآن کی ترویج کے لیے نکلے تھے؟ کیا شیعہ اصول الدین، توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد کو اسلام کے اصول الدین، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان کے مقابلے میں پھیلانے نکلے تھے، ترویج متع کے لیے نکلے تھے؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ اپنے پہلے بیان حلفی میں اپنا ارادہ ظاہر فرما چکے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اہل کوفہ انہیں خطوط لکھا کرتے تھے، کوفہ آنے کی بار بار دعوت دیتے تھے، لیکن حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ انکار کرتے رہے۔ پھر کچھ کوفی محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے یہی مطالبہ کیا، انہوں نے بھی انکار کیا اور سارا معاملہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بتایا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ذریعے لوگوں میں خون ریزی چاہتے ہیں۔ اس بات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن بعد میں پھر کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے کہ بہت سارے صحابہ کے روکنے کے باوجود بھی آپ کو جانا پڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کی تصدیق۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کے موقف کی تصدیق کسی اور کلام سے بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو ہم نے اس بات کی تصدیق کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور یزید کی خط و کتابت دیکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یزید کو لکھا، حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف اب ایسے مقصد کی طرف نکل رہے ہیں جو آپ کو ناپسند ہو، اور میں ان کو پوری طرح ایسی چیزوں کی نصیحت کر دوں گا جن سے اتحاد و اتفاق قائم ہوگا اور آگ بجھ جائے گی۔ طبقات جلد 1 صفحہ 450، تاریخ مدینہ کوفہ جلد 14 صفحہ 210، بغیت الطالب جلد 6 صفحہ 261، البدایہ جلد 8 صفحہ 184، تہذیب الکلام جلد 6 صفحہ 460۔ یہ حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کے موقف کی دلیل ہے کہ وہ کیوں نکلے تھے۔ جیسا کہ اہل کوفہ کے خطوط سے بغاوت ظاہر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ خروج یا بغاوت یا کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہے۔ باقی اگر کوئی غلط فہمی بھی ہے تو میں اس کو دور کر دوں گا سمجھا بجھا کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کوفہ روانہ ہونے لگے تو میرے پاس آئے اجازت لینے کے لیے۔ میں نے کہا اگر میری اور تیری شان کے خلاف نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور پکڑ لیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسین نے فرمایا کہ میں فلاں فلاں جگہ قتل ہو جاؤں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میری وجہ سے کعبہ کی حرمت پامال ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بات کہہ کر حسین نے مجھے مطمئن کر دیا۔ معجم الکبیر طبرانی جلد 3 صفحہ 414۔ اس روایت سے جہاں اور باتیں سامنے آتی ہیں وہاں اپنے قتل کا خدشہ بھی ظاہر فرما دیا اور موقف کی وضاحت بھی ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوفہ کی طرف روانگی۔ حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ 3 ذو الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ باختلاف روایت وہ لوگ جو کوفیوں کے خط لے کر آئے تھے وہ حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ بنو ہاشم کے 18 لوگ باختلاف روایت اہل بیت کے موالی اور 21 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے راستے میں جو پڑاؤ کیے ان کی تفصیل 18 سے 60 تک روایت میں ملتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے کوفہ تک 18 منزلیں طے کی۔ ایک منزل یا منزل گاہ سے دوسری منزل تک کا فاصلہ 3 فرسخ 18.72 کلومیٹر تھا۔
مکہ سے کربلا منزل بہ منزل کی تفصیل بہت سی کتب میں موجود ہے جو 18 سے 40 منازل تک کے اختلاف کو پیش کرتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے احرام حج توڑ کر عمرہ انجام دیا اور ذوالحجہ 60 ہجری میں مکہ سے حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کی روانگی ہوئی۔ راستے میں کون کون سے مقامات آئے؟ بستان ابن عامر، تنعیم، یمن میں یزیدی کارگزار بحیر ابن رسان حمیری کی طرف سے شام کی طرف بھیجے ہوئے صفایا کے منتخب جنگی غنائم کے قافلے کو اپنی تحمیل میں لیا۔ صفا، حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کے فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ اس مقام پر ذات العرق شبیر شہید رضی اللہ عنہ کی بشر ابن غالب نیز عون ابن عبداللہ جعفر سے ملاقات ہوئی۔ وادی عقیق، غمرہ، ام خرمان، افعیہ، معدن فزان، عمق، سلیم، مغیثہ ماوان، نقرہ، حاجز۔ شبیر رضی اللہ عنہ نے یہیں سے قیس بن مسہر کو کوفہ روانہ کیا۔ سمیرہ، طوس، اجفر۔ یہاں حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کا سامنا عبداللہ بن مطیع ادوی سے ہوا جس نے حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کو واپسی کا مشورہ دیا۔ خزیمیہ، زرود۔ اس مقام پر 9 ذی الحجہ کو زبیر ابن قیس کا قافلہ حسینی قافلے سے جا ملا اور ابن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حر بن یزید۔ آپ رضی اللہ عنہ کا حر کے لشکر سے سامنا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا، میں خود نہیں آیا بلکہ بلایا گیا ہوں۔ حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کے خطوط کا ذکر کرتے ہیں جس کا جواب حر ابن یزید نے یہ دیا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا آپ کن خطوط کا ذکر کر رہے ہیں۔ طبری جلد 3 صفحہ 303۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عقبہ ابن سمعان سے کہا کہ خطوط سے بھری بوریاں نکال لاؤ جو کوفہ والوں نے مجھے لکھے تھے۔ وہ خطوط سے بھری 2 بوریاں نکال لائے اور حر ابن یزید اور کوفہ والوں کے سامنے ڈال دیے۔ طبری جلد 5 صفحہ 506۔ یہ وہی خطوط ہیں جن کا حر ابن یزید نے انکار کیا اور یہی وہ خطوط ہیں جن کو چھیننے کی کوشش میں اہل کوفہ نے اہل بیت کو شہید کیا، کیونکہ یہی وہ خطوط ہیں جو اہل کوفہ بطور خاص شیعان علی رضی اللہ عنہ کی اسلامی حکومت سے غداری اور فساد کے ثبوت تھے۔ راستے میں عزیب قادسیہ کی وادی آئی اور قادسیہ اور کوفہ صوبہ نجف کے شہر ہیں۔ حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا راستہ ترک کر کے دمشق کا قصد کیا اور دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ آگے پڑاؤ اس دمشق کے راستے کے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔